اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ اما بعد، سامعین گرامی قدر، ناظرین محترم، رجب المرجب برکت اور رحمت والا مہینہ، امیر المؤمنین کا مہینہ، خداوند عالم کا مہینہ، قرب الہی کا مہینہ، رضائے پروردگار کا مہینہ، اپنی حاجت بارگاہ رب العزت میں پیش کرنا اور قبول کرانے کا مہینہ، عظمتوں اور رفتوں سے بڑا مہینہ، اور اس میں ایک مناسبت 22 رجب۔ 22 رجب میں ایک تو روز نظر امام جعفر صادق علیہ السلام، جس کو کونڈے کے ذریعے یاد کرتے، دوسری اہم ترین مناسبت روز مرگ معاویہ ابن ابی سفیان 60 ہجری، یزید کا باپ، بدعتوں سے پر زندگی ہے۔ کتنی بدعات، کلم کلا علی ابن ابی طالب کو برا بھلا کہنا، قنوت اور خطبے میں سنت قرار دینا کہ علی ابن ابی طالب کو برا بھلا کہا جائے، معاذ اللہ، قنوت اور خطبے میں 4000 بے گناہ صحابہ رسول اور صحابہ امیر المؤمنین کو قتل کروانا، رشوت کو جائز قرار دیا گیا، سفر میں نماز کو پوری پڑھنا اس نے قرار دیا، عید میں اذان اور اقامت کو اس نے واجب قرار دیا۔ بدعت دیکھیے، 2 بہنوں سے ایک ساتھ شادی کرنا اس کے لیے حلال تھا، اپنے اعتبار سے جو چاہے کرے، لیکن شریعت میں اور شریعت کا نام لے کر شریعت میں دخل اندازی کرنا یہ بدعت ہے۔ شراب خریدتا اور پیتے تھے۔ حج میں تلبیہ کو ختم کر دیا گیا تھا۔ عید کے خطبے کو پہلے کر دیا گیا، ورنہ عید کا خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے۔ لیفٹ بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، جو پیغمبر نے دائیں ہاتھ میں رائٹ ہینڈ میں پہننا سنت قرار دیا، اسے بدل دیا۔ علی ابن ابی طالب کو برا بھلا کہنا، حریر کا کپڑا جو حرام ہے مردوں کے لیے، اسے جائز قرار دیا گیا۔ اسلام میں گانے کو حلال قرار دے دیا گیا۔ یزید کو ولی عہد بنایا گیا، صلح نامہ توڑ دیا گیا۔ منبر پیغمبر جو مدینے میں ہے اسے شام لے جانے کی کوشش کی گئی، اور اس کے واقعات ہیں کہ کتنے مسائل پیدا ہوئے اور معجزات کیا ظاہر ہوئے۔ بدھ کو جمعہ پڑھایا، 26 بدعتیں ہیں۔ جمعہ کا خطبہ بیٹھ کے پڑھاتے تھے، اور جودہ کے ذریعے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو زہر دیا گیا۔ بہت سی بدعتیں رائج کی گئی، اور آج لوگ اسے شریعت مان لے رہے ہیں۔ بھائیان محترم، 22 رجب اصل میں امام جعفر صادق علیہ السلام کہ نیاز اور کنڈے کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ اس نظر کو کنڈے اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس دن مٹی کے خاص قسم کے برتنوں میں کنڈے کی نیاز کے طور پہ نظر کی جاتی ہے۔ بہت زیادہ مجرب، بہت زیادہ اثر انداز، بہت زیادہ دعاؤں کی قبولیت کا بہترین ذریعہ ہے۔ انسان یہ عہد کر لے کہ ہمارا انشاءاللہ ہر سال 22 رجب کو مومنین کو ہم کھانا کھلائیں گے، اس عمل کا ثواب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کو ہدیہ کروں گا، یہاں تک کہ یہ بات واضح ہو گئی کہ کنڈا در حقیقت نظر ہے، در حقیقت اللہ سے کیا گیا عہد و پیمان ہے، اور مومنین کو کھانا کھلانا، کھانا دینا اور ان کی ضیافت کرنا بذات خود ایک مستحسن عظیم ترین عمل ہے، مستحب عمل ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی محبت میں کسی مومن بھائی کو کھانا کھلاتا ہے تو اس کے لیے اس شخص کے برابر ہے، مساوی ثواب ہے جو لوگوں میں سے ہے۔ قیام کو کھانا کھلانا یا فیام یعنی کھانا کھلانا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا، مولا یہ فیام کیا ہے چیز ہے؟ فرمایا، لوگوں میں سے 1,00,000 افراد اصول کافی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، میرے نزدیک کوئی چیز مومن کے
دیدار اور زیارت کے برابر نہیں ہے۔ مومن کی زیارت کی جائے، ان کا دیکھ بھال کیا جائے، سوائے اس کو کھانا کھلانے کے، اور جو شخص کسی مومن کو کھانا کھلائے تو اس کا حق یہ ہے کہ اللہ اسے جنت کے کھانوں میں سے کھانا کھلائے گا۔ اصول کافی جلد نمبر 2۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جو 3 مومن کو کھانا کھلائے گا تو اللہ اسے 3 بہشتوں میں، جنت فردوس، جنت عدن، جنت طوبہ میں کھانا کھلائے گا۔ اصول کافی۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی مخلوق بھی، خواہ مقرب فرشتے کیوں نہ ہو یا نبی مرسل کیوں نہ ہو، اللہ کی طرف سے آخرت میں ملنے والے اس ثواب کو نہیں جانتے جو ایک مومن کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانے کا ثواب ہے۔ اس روایت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مومن کو کھانا کھلانا اور کھانا دینا یہ بدعت نہیں ہے، بلکہ مستحسن عظیم ترین عمل ہے، بافضیلت عمل ہے اور بہترین عمل ہے۔ 22 رجب کا دن مومنین کے لیے خوشی اور مسرت کا دن ہے، لہذا 22 رجب کے دن نظر نیاز کا اہتمام، ایک دوسرے کو میٹھا اور ایک دوسرے کے ساتھ خوشی اور ضیافت کرنا یہ بدعت نہیں ہے، انتہائی مطلوب اور مستحب عمل ہے۔ بلکہ اگر کسی نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہو کہ نظر کسی کی ہو اور میں ہر سال 22 رجب کے دن مومنین کو مدعو کروں گا اور ان کے لیے طعام کھانے کا بندوبست کروں گا اور اس عمل کا ثواب امام جعفر صادق علیہ السلام کو ہدیہ کروں گا، تو اپنی اس نظر کو انشاءاللہ وہ پورا کرے اور اس کی حاجت بھی پوری ہو جائے گی اور اس شخص پہ نظر کرنا بھی واجب ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، 22 رجب کی شب کو 8 رکعت نماز 2 کر کے پڑھیں گے۔ 2 رکعت نماز شب 22 پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً اللہ، الحمدو کے بعد 7 مرتبہ سورہ قل یا ایھا الکافرون ہے۔ نماز ختم کرنے کے بعد 10 مرتبہ صلوات ہے اور پھر 10 مرتبہ استغفار ہے۔ دونوں رکعت میں الحمدو کے بعد 7 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون ہے۔ 4 نماز پڑھیں گے، 2 کر کے پڑھیں گے، 8 رکعت پڑھیں گے۔ اس کا عظیم ثواب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس نماز کو بجا لائے گا وہ اس دنیا سے نہیں اٹھے گا جب تک اپنا مقام جنت میں نہ دیکھ لے۔ مسلمان مرے گا اور اسے 70 پیغمبروں کا ثواب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ 22 رجب کا روزہ، جو شخص بھی ماہ رجب کے 22 روزے رکھے گا تو اس کے لیے ایک آسمان سے ندا دینے والا، آواز دینے والا ایک ندا کرے گا کہ اے خدا کے دوست، تجھے خوشخبری ہو کہ خدا تجھ سے خوش ہو گیا اور جنت کی نعمتیں عطا کرے گا اور تجھے پیغمبر کے مثل راست گو، سچا، شہداء اور صالحین بلکہ خدا کا دوست قرار دیا جائے گا اور ہر طریقے کی آفتوں بلاؤں سے تم محفوظ رہو گے، خدا اپنا دوست قرار دے گا۔ انبیاء اور مرسلین کے رائٹ ہینڈ رہو گے، شہداء صدیقین میں شامل کیے جاؤ گے، جنت کی خوشخبری دی جائے گی اور تمہیں بلایا جائے گا، آواز دیا جائے گا آؤ لے لو، تمہیں پروردگار بلا رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ 22 رجب کا دن یا حی و یا قیوم 100 مرتبہ، یا متعال 1000 مرتبہ اور یا متعال 541 مرتبہ، حسبی اللہ نعم الوکیل 1000 مرتبہ۔ بہت عظیم ترین دن ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنے اعمال کو بارگاہ رب العزت میں پیش کریے، امام زمان کو ہدیہ کریے اور یقیناً اپنے مرحومین کو بھی ہدیہ کریے۔ یہ مستحب نماز اپنے مرحومین کی طرف سے، اپنے زندوں کی طرف سے سب کے سے مل کے پڑھ سکتے ہیں۔ مستحب آپ پڑھ رہے ہیں، آپ جو ہے وہ کریے کہ میں اپنے زندہ، اپنے مرنے والے، اپنے قریبی لوگوں سے، اپنے جن کے اوپر احسانات جنہوں نے کیا ہے، جو ہمارا خیال رکھتے ہیں، ان سب کی طرف سے پڑھ رہے ہیں تو بہت عظیم ثواب ہو جائے گا، مرحومین کے لیے بھی فائدہ مند اور آپ کے لیے بھی فائدہ مند۔ پھر گزارش ہے آپ لوگوں تک بھیجیے، پیغام پہنچائیے، انشاءاللہ یہ مستجاب عمل ہر لیک کے لیے بہترین عمل ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔